السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. 2-3 ایشوز کو ٹچ کریں گے آج کے پروگرام میں. ایک عمران خان صاحب کی شادی کا مسئلہ، جس پر کوئی میڈیا کے کردار پر بھی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی شادی کو اس طرح ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت سے تردیدی بیانات تحریک انصاف کی طرف سے آئے، عمران خان صاحب کی جانب سے بھی تردید آئی، لیکن وہ میڈیا کے اوپر کافی دیر تک یہ ایشو چلتا رہا. اگر کوئی چینل تردید بھی چلا رہے تھے تو بھی یہ خبر بہت گرم رہی. آج کیا پہلا ایشو اس پہ دیکھیں گے. دوسرا، یہ جو تصاویر لگ رہی ہیں آرمی چیف کے حوالے سے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آ جاؤ، اس پر بات کریں گے. اور تیسرا، یہ جو پیناما لیکس اور اس پر حکومت کی جانب سے اور وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ایک ثالثی کا پیغام اپوزیشن کے لیے، مذاکرات کی پیشکش، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مذاکرات منانے کا کہا گیا کہ وزراء بیان نہ دیں، یہ بات بھی چل رہی ہے. یہ کس حد تک دور تک پہنچے گا پیناما لیکس کا یہ مسئلہ؟ مہمانوں کو میں تعارف کرا دوں. علی محمد خان صاحب، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ آپ کا. ارشد شریف صاحب ہمارے اینکر بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، ول بی ویری ریلیونٹ فار دس پروگرام. آپ کا ساری عمر جرنلزم میں گزری ہے، یہ آج کی اس کے اوپر آپ سے بھی بات کریں گے. سلیم بخاری صاحب، آف کورس اگین ریلیونٹ ٹو آل تھری، اسپیشلی جرنلسٹ سائڈ، کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے. عارف حمید بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. بھٹی صاحب کو تو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھا ہوگا، بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کو بھی. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ارشد، آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ جو عمران خان صاحب کی شادی کا پورا دن زور چلتا رہا، آل آفٹرنون خبریں، چاہے وہ ان کی وجہ سے تھیں، ان کے حق میں تھی، تردیدی بیانات تھے. کیا میڈیا واز ارسپانسبل؟ بالکل کافی حد تک، اور اس طرح کی خبر اور ساتھ خواتین کی تصاویر بھی کچھ چینلز نے چلائیں، ان کے نام چلائے. جب تک نکاح کا مطلب ہے اعلان، عمران خان صاحب خود کنفرم نہیں کرتے یہ خبر نہیں ہے. اور اس میں آئی واز سرپرائز کہ جس طرح سے اس کو 2-3 گھنٹے تک چلایا گیا وداؤٹ آسکنگ دا ریلیونٹ پیپل. عمران خان صاحب بھی ایکسیسیبل بعض دفعہ ہوتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے، ان کے خاندان سے پوچھ لیتے، جو دوسرا نام آیا تھوڑی تحقیق کر کے آپ چلا لیتے. لیکن اس میں لارجر ایشو ہے کہ عمران ایک سیلیبریٹی بھی ہیں. عمران خان صاحب کچھ بھی کریں، وہ ویسے بھی خبروں میں رہتے ہیں. ہندوستان ٹائمز کا ایک آرٹیکل تھا، انٹرویو تھا، جس کے بعد یہ اسپیکولیشن دوبارہ سے شروع ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم اوپن فار اے تھرڈ میرج ایز ویل. تو وہ اسپیکولیشن وہاں سے ساری شروع ہوئی. لیکن ایک خبر جس کو آپ کنفرم نہیں کر سکے، اس کو اس طرح سے کنفرم کر کے چلانا، ہاں جی تیسری ہیٹ ٹرک کر لی عمران خان صاحب نے. باقاعدہ اس طرح کے بریکنگ نیوز کے پھٹے چلائے گئے. لارجر ایشو جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، اس میں پھر وہی ایشو آ جاتا ہے کہ جو حکومت کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ لارجر ایشو پاناما پہ جو پھنسا ہوا ہے مسئلہ، اس سے کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ کیا جائے ایشو کو. لیکن یہ خبر بڑے جرنلسٹوں نے دی، کچھ چینلز اس کو کنفرم، سینئر جرنلسٹ جن کے کم از کم 32 سال کا صحافتی تجربہ ہے، انویسٹیگیٹو سٹوریز کی بنیاد ہے، ان کا بھی پیپر میں نے 2-3 دفعہ غور سے سنا. بطور ایک چینل کے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اگر یہ خبر آئی بھی تھی تو ایڈیٹوریل ریسپانسبلٹی ان کی تھی کہ وہ رپورٹر کو کہتے کہ جناب اسے کنفرم کر کے دیں. لیکن سم ٹائمز آپ کو ایسا ہوا نا کہ سورسز آپ کے اتنے اچھے، یعنی گھر کے سورس کنفرم کر رہے ہوتے صاحب، ہو گیا. ہاں، تو گھر کے سورسز یہاں پہ دونوں سائیڈوں نے ڈینائی کیا نا، اس کے باوجود بھی آپ اس پہ پرسسٹ کریں تو پھر ثابت کریں. آپ اب ثابت نہیں کر سکتے، آپ نے اپولوجائز بھی اس پہ نہیں کیا. جو لارجر ایشو ہے، جن چینلز نے اس کو ایشو بنایا، اس میں کافی سارے لنکیجز ہیں پی ایم اسٹریٹجک میڈیا سیل کے. آپ صرف پی آئی ڈی کے اشتہارات کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان چینلز میں سے کتنوں کو کتنے سرکاری اشتہارات دیے گئے. پاناما ایشو پہ ان کی ایڈیٹوریل لائن کیا رہی ہے؟ کاشف، یہ بہت سیریس ایشو ہے. وہاں پہ عمران خان کو متنازع بنا کے ایک دفعہ پھر سے کہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں اگست میں جا کے پھر اس کو کر رہا ہوں، تو وہ بالکل ایک جو میڈیا پروپیگنڈا وار چلتی ہے اس طرح سے اس کو کھیلا گیا ہے باقاعدہ طور پہ. اور پیمرا جو ہر چیز پہ ایشو کر لیتا ہے اور جو الرٹس بھی بھیجتا ہے حکومتی وزراء کو بریکنگ خبروں کے، اس معاملے پہ ابھی تک پیمرا کی خاموشی ہے. بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ٹیگ کیا رپورٹ پیمرا کو، وہاں سے ابھی تک اس پہ کچھ نہیں آیا. کیا وجہ اس خاموشی کی؟ بخاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بخاری صاحب، آپ کا اس پہ انالیسس کیا ہے؟ جس طرح میڈیا نے عمران خان صاحب کی اس تیسری شادی کو اس طرح ایک خبر آئی کہ ہو گئی ہے خبر، اور اس پہ گانے شروع ہو گئے، تبصرے ہونے شروع ہو گئے، ڈینائلز آئے، ڈینائل بھی چل رہا تھا لیکن خبر کے اوپر کھڑے بھی، ظاہر ہے صحافی تو اپنی خبر پہ کھڑا رہے گا. کیوں؟ کیا یہ غیر ذمہ داری ہے؟ لیکن آپ کو ایک بیک گراؤنڈ اس کا میں ایک اور بھی بتاتا چلوں. ارشد کا ایک اوپینین ہے جو کہ ٹھیک بھی ہے کہ یہ ایشو ذرا بڑے سینسٹیو نوعیت کے ہیں. اگر یہی چیز حکومتی کسی شخصیت کی طرف چلی آتی، سینئر
پاورفل حکومتی شخصیت کی طرف, تو شاید پیمرا کا اس پہ رد عمل کچھ مختلف ہوتا. یہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی. پیمرا اب اس کو دیکھنا پڑے گا پیمرا کو بھی. لیکن عمران خان صاحب کی جب دوسری شادی ہوئی تو ڈینائلز آتے رہے. شادی کی خبریں آپ کو یاد ہوگا چل رہی تھیں, لیکن وہ ڈینائلز بھی آ رہے تھے. کیا یہی وجہ تھی کہ آج سیاستدان کے بیان کو میڈیا سیریسلی نہیں لیتا؟ ایز اے ویو پوائنٹ تو چلا دیتا ہے, لیکن خبر کی تصدیق یا تردید پھر بھی اس کے مطابق نہیں ہوتی. دو پہلو ہیں اس کے کاشف, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ایک بات خود کہی کہ جب ریحام سے شادی کی خبر اسی طرح سے ریلیز ہوئی تھی, وہ بھی اسی جرنلسٹ نے کی تھی جس نے یہ کی تھی, تو اس کی اتنی شدت کے ساتھ تردید کی گئی تھی, اور تردید کرنے والے لوگ بھی وہی تھے جو آج تردید کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا کہ ریحام کو طلاق ہو گئی, اس کی بھی خبر کی تردید آپ کو پتہ ہے کس شد و مد سے انہی لوگوں نے کی تھی. تو میرے خیال سے میڈیا میں اب جس بھی چینل نے کیا اس کے بیک گراؤنڈ کو تو ایک طرف رکھ دیجئے, لیکن میرے خیال سے شاید اس لیے انہوں نے کہا کہ فٹافٹ اس کو چلا دیں, اس لیے کہ اس کی کنفرمیشن تو ہو ہی جانی ہے. یہ ایکٹ رسپانسبلٹی کا ہو سکتا ہے, لیکن جیسا میں نے کہا کہ ماضی میں جس چیز کی جتنی شدت سے تردید ہوئی اتنی شدت سے وہ سچ ثابت ہو گئی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی خبریں اور اس قسم کے واقعات اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کا فوکس مین سٹریم پولیٹکس سے ہٹ جاتا ہے. آپ دیکھیے, آپ کمپین کر رہے ہیں اس وقت اور پورے عروج پر تھی کمپین جب عمران خان صاحب کو سوچا کہ اچانک وہ لندن بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے چلے جائیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, وہ انسان ہے, وہ ان کے بچے ہیں, ان کا حق ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جس چیز سے فوکس ہٹ رہا ہے اس کا ایڈوانٹیج مل رہا ہے نواز شریف صاحب کو. یہ آپ کے پروگرام لیکن بخاری صاحب کیا یہ پروپیگنڈا وہ ہے؟ یہ تو آپ کی بات چلے, یہ ٹائمنگ کے اوپر تو بحث ہو سکتی ہے. کیا یہ پروپیگنڈا جیسے ارشد کہہ رہے ہیں کہ ان دس ڈے اینڈ ایج, جی دیکھیے یہ کچھ بھی ہے جس کی بھی طرف سے ہے, یہ ڈائیورشنسٹ ٹیکٹسز میں تو شمار ہوگی یقینی طور پہ کہ فوکس مین جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جائے. اب یہ حکومت نے کیا ہے یا خود ان کے مہربانوں نے کیا ہے, یہ تو اب جو وقت ہے وہ اس کو ثابت کرے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ وقت نہ تو اس قسم کی خبریں پھیلانے کا ہے نہ اس قسم کی خبریں بنانے کا ہے. اگر ان کو شادی کرنی ہے یہ بھی ان کا حق ہے, انہیں جب وہ چاہیں مناسب کر لیں. لیکن جہاں وہ پہنچائے ہوئے ہیں پاناما لیک کا پروٹیسٹ, اس کی وراثت کون لے گا, اس کا ذمہ دار اب کون ہے؟ میں ایک ایک کر کے چھٹتے جا رہے ہیں. بات کرنا چاہ رہا ہوں. بخاری صاحب میرے ایڈیٹر بھی رہے, ان سے سیکھا بھی میں نے بہت کچھ ہے. اگر پہلے آپ کی چیزیں صحیح ہو گئیں تو آپ کو یہ لائسنس کوئی نہیں دیتا کہ آپ بغیر کنفرمیشن کے وہ چیز چلائیں. اور ایک ایسی چیز جو کہ آؤٹ آف دا بلو بالکل آ رہی ہے, جب ریحام سے شادی کی بات تھی اس میں فیملی کے لوگوں کو پتا تھا, دوستوں کو پتا تھا. یہاں تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے, نہ لڑکی کی سائڈ پہ معلوم ہے نہ خان صاحب کے. اس وقت کسی نے نہیں کہا تھا ارشد کے کسی کو پتا ہے. بالکل آپ کو ریکارڈ سیدھا رکھنا چاہیے. اچھی طرح یاد ہے کہ اب بٹی صاحب میں تیسرا پاس آنا چاہتا, میں کہ ارشد کا کوئی ریمارک تھا میں وہ لے لوں. جی بٹی صاحب, پی ٹی آئی سے بھی پوچھ رہے ہیں جرنلسٹ کیونکہ میڈیا کا مسئلہ ہے نا. لیٹ می گو ٹو دی جرنلسٹ فرسٹ دین آئی کم ٹو دی پولیٹیشن. جناب ایک تو مجھے بڑے عزیز ہے میرے پیارے بھائی ارشد شریف صاحب. یہ نام کے شریف خالی نہیں ہے, یہ واقعی شریف ہیں اور مجھے عزیز بھی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ابھی کوئی فرما رہے تھے کہ اس قسم کے ایشو کو بجار اس وقت ہوتا ہے جب مین ایشو نہ ہو. بھائی اس قسم کے ایشو اسی وقت بنائے جاتے ہیں جب ملک میں بحران پیدا ہو, حکومت نہ کر رہی ہو, توجہ ہٹانی ہو. آپ کو کس نے کہا ریحام خان کی شادی کا تو سب کو پتا تھا. اور دوسرا بات, یہ جو ایشو بنایا گیا ہے, ان فیکٹ وہ محترمہ جو پیر ہیں پہلے چیک کریں ان کے فیملی ریلیشن کس کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب نے کہہ دیا میں اگست میں پروٹیسٹ کروں گا اور پاناما ایشو پر سڑکوں پر آؤں گا, اور اس خاتون نے 3 دفعہ مشورہ دیا کہ جی آپ اگست میں شادی کر لیں, اور کہا گیا جی عمران خان کی بہنوں کو نے یہ ذمہ داری دی. میں نے ان کی تینوں بہنوں سے مل کے آیا ہوں. وہ عمران خان صاحب 2 دن کے لیے گھر میں آئے, گھر میں صرف زمان ہاؤس کو گرانے کی پلاننگ کی گئی, شادی کا نہ ذکر کیا گیا, نہ اشارہ کیا گیا, نہ بنایا گیا. ہمیں نہ جانے کیوں. اگر دوسری بات, چلو عمران خان کی شادی کی آپ کو خبریں عزیز ہیں, میں بتاؤں اور کس کس لیڈر نے شادیاں کی ہیں اور کس کس حالات میں کی ہیں, اس پہ کتنے ٹی ویوں نے پروگرام کیا, مجھے ان کے نام بتا دیں. جو آج روزانہ 6 بٹی صاحب آپ کسی بھاری بھرکم شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں, میرا خیال ہے
وہ خاصی بھاری بات ایک نہیں شادی شادیاں کہندے مہندی تا سجدی کے نچے مڑے دے یار اور کافی حکمران خاندان جو ہے سمجھتے آپ گئے ہوں گے وہ کن کا ذکر ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں پھر بتاؤں شادیاں میری انگلیاں کم ہو جائے گی گنتی میں, اس میں تو کوئی خبر نہیں آئی, اس میں تو کریڈیبلٹی کا کوئی سوال نہیں ہوا. اور اس میں پرسنل موریلٹی کا بھی ایشو نہیں بنا کہ ذاتی زندگی, مطلب کہا گیا کہ ذاتی زندگی جی رہنے دیں, ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس شادیاں بھی ہوئی تو اور طلاقیں بھی ہوئی اوروں کو. لیکن بٹی صاحب سیلیبریٹیز پولیٹیشنز جو ہیں, بڑے پولیٹیشنز, بڑے جو اس ملک کسی بھی دنیا کے ملک میں سیلیبریٹیز ڈسکس ہوتے ہیں, ان کی شادیاں ڈسکس ہوتی ہیں, ان کی ڈیورسز ڈسکس ہوتی ہیں. کیا عمران خان صاحب ڈسکس ہوتی ہے اور صرف وہی ڈسکس ہوتا ہے جو صحافیوں کو پیسے نہ دے. سیلیبریٹی کیا ہے, بڑا آدمی تو بڑا آدمی ہوتا ہے, دوسرا آدمی اس سے زیادہ بڑا ہے, 10-30 سالوں سے اقتدار میں ہے, پیسے میں بہت زیادہ ہے, وہ ڈسکس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کون سے جرنلزم کے ایتھکس ہیں؟ مجھے بھی تو سمجھائے نا. آپ کہہ رہے ہیں پرسنالٹی ہوتی ہے, تو پرسنالٹی دوسری پرسنالٹی نہیں ہے, اس سے بہت بڑی ہے, اقتدار میں بھی بڑی ہے, وزن میں بھی بڑی ہے, عمر میں بھی بڑی ہے, گناہوں میں بھی بڑی ہے, کارروائیوں میں بھی بڑی ہے. ٹھیک, یہ آپ کو بھی یہ پروپیگنڈا لگ رہا ہے, کشی کس نے کی تھی؟ آپ کو بھی یہ پروپیگنڈا لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے پروپیگنڈا, میں اس کو نہیں جاتا, میں کوئی عمران خان کا سپوکس مین نہیں ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں باقی شادیاں کیوں نہیں سیاسی ڈسکس تجزیے کی بات ہو رہی ہے نا, جس ارشد کہہ رہے ہیں ڈائیورژن ٹیکٹکس, ڈائیورٹ کرنے کے لیے. تو اصل بات یہ ہے کہ پاناما لیک میں لوٹ مار کی ہو, کشمیر آپ پر دہشت گردی کرتا ہو, کراچی میں دہشت گردی ایک سوچ کراتی ہو جو انڈیا کا مائنڈ سیٹ ہو, جو اسٹیبلشمنٹ کے لے پالک بچے ہوں وہ الٹا بہانہ لگاتے ہیں, کبھی اپنے حق میں ایڈ لگوا دیتے ہیں بڑے بڑے. میں اب کیا کہوں, چلو چھوڑے برا, ارشد صاحب بھی زیادہ بتائیں گے. لیکن ارشد صاحب سے میں پرسوں سے جو میٹنگیں جاتی عمرہ میں ہو رہی ہیں نا, میں دوں تو پھر صبح پیمرا نوٹس بھیج دے گا 3-4. ٹھیک ہے, ایز پی ٹی آئی how did you look at it when you saw it? بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو کاشف آپ کو اور آپ کی ٹیم اور پوری ERY کو میری طرف سے گزشتہ عید مبارک. آپ کو عید کے بعد پہلی دفعہ میں آیا ہوں. سب سے پہلے تو میں اس دعا کے ساتھ کہ قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کاشف کہ ہن لباس لکم انتم لباس لہن, عورتوں اور مردوں کو جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے اللہ ان کو بہت خوبصورت طریقے سے بتاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لباس ہیں. یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے اور اللہ کرے کہ میرا لیڈر دوبارہ اس میں بند جائے. لیکن جس طرح چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ جب میں وہ ہوگا واقعہ, جب ہوگا وہ شادی ہوگی تو I'll celebrate it. میں کہہ رہا ہوں آپ کا پہلا ریاکشن کیا تھا جب آپ نے ٹی وی پر دیکھا, کہ آپ کا کیا خیال تھا, ربش غلط خبر ہے, یا آپ کا خیال تھا یہ ہوگی؟ نہیں, میرا دیکھیں جو ریحام خان صاحبہ کا ہے وہ ایشو ایسا تھا کہ کچھ کلوز سرکلز میں ہمیں ظاہر ہے کچھ لوگوں کو کچھ نہ کچھ علم تھا, لیکن وی ور امیزڈ اینڈ ڈن اسٹک ان اے وے کہ خان صاحب کو خود نہیں پتا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خان صاحب سے اس دوران میں نے ایک دفعہ پوچھا, کچھ خبر پوچھ, انہوں نے اس ٹائم مجھے سیدھا جواب, بعد میں ان کا اپنے فون ہے تمہیں پتا کس طرح دیکھیں 2-3 تو ہاؤ ڈیڈ یو نو. تو مسئلہ یہ کہ صحافیوں کے اندر یہ خبر کاشف صاحب 2-3 چیزیں لگی رہتی ہے. بڑے خبر اور ریومر میں ارشد صاحب بڑے سینئر ترین اس وقت, آپ سب تو خیر ان کے مقابلے میں جونیئر ہیں, یہ سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھٹی صاحب کی میں اس لیے بہت رسپیکٹ ہم ان اے وے کہ سچی بات کرتا ہے یہ آدمی, چاہے کسی کو اچھی لگے بری لگے. اکثر ہمارے خلاف ہی بول جاتے ہیں, آئی اپریشیٹ دیٹ, بول جاتے ہیں, بولنا چاہیے. ہاں بالکل بولنا چاہیے اگر ہم غلط کام کریں گے, کیونکہ وی آر ناٹ ہولی کاؤز. کسی کے پیروں پہ تھوڑی. ایک چیز ہے کاشف, ایک چیز ہے سب کے بڑے رسپیکٹ کے ساتھ, یہ میرے جیب میں جو پڑی ہے اس کو ادھر دیکھیں ذرا, دس از قلم, اور اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں. جس پہ اللہ قسم کھائے ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, کیا دنیا جہان کی ساری کرپشن عمران خان نے کی ہے؟ کیا پاکستان کے عمران, مجھے پلیز 2 منٹ دیجئے گا, آپ کافی میں سن رہا ہوں, کیا اس ملک کو عمران خان نے لوٹا ہے؟ 70 سال میں سے ایک دن مجھے بتائیں جب عمران خان وزیر یا صدر رہو پاکستان کا خزانہ لوٹا جا چکا ہے, اسپتالوں میں عزتیں تار تار ہو رہی ہیں, علاج کوئی نہیں, تھانوں میں لوگوں کی زندگیوں کی قیمتیں لگ رہی ہیں, پاکستان تباہی کے دہانے پہ ہے, اور سب کو عمران خان سوچ رہا ہے عمران خان کی شادی ہے, عمران خان نے یہ کر دیا, یو ٹرن ہے, فلانا ہے. کس نے آج تک کسی لوگوں پہ انگلی اٹھائی, کس نے ان کو کوسچن کیا ہے سوائے چند صحافیوں کے؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ صحافت اس وقت کدھر گئی جب عیدی صاحب کی قبر میں لیٹے وہ ادھر وہ رپورٹنگ ہو رہی تھی, وہاں پہ برہان وانی شہید ہو گیا, یہاں پہ آپ کو جھوٹی شادی کی خبروں کے پیچھے پڑے ہوئے. ہو از برہان وانی؟
کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اور مجھے ایک اور چیز بھی بتائیں, یہ جو اپنا دیکھیں میاں صاحب, آئی ریسپیکٹ ہم, وی پریڈ فار ہم, آئی پریڈ فار ہم, نیشنل اسمبلی کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا میں دعا کرتا ہوں میاں صاحب آئیں, اگر وہ آدمی کہہ رہا ہے میں بیمار ہوں, ویل ٹرسٹ ہم, بٹ لیٹ ہم کم بیک اینڈ لیٹ ہم فیس پاناما لیکس. بٹ مائی کوسچن از, وہ سارا جو اپنا پرویز رشید صاحب آئی نیم ہم اور ان کے سارے ساتھیوں کو, میرا ایک سوال ہے, اب بڑا جب عمران خان کو چھینک بھی آتی ہے نا تو پرویز رشید صاحب کو دل کا دورہ پڑتا ہے, لیکن پرویز رشید صاحب جب محمود خان اچکزئی نے پاکستان سے غداری کی, where were you? اگر آپ کے اشارے پہ اس نے وہ بیان نہیں دیا تھا تو آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے وہ بیان. should have condemned him. آپ کی زبانیں کیوں گنگ ہو گئی تھی, بیان دلوایا ہی کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھی؟ اور آج جو کشمیر میں یہ ہو رہا ہے, کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, where is Nawaz Sharif? Why is he not condemning him openly? اس وقت پرویز رشید اور نواز شریف صاحب کی اور ان کی ساری ٹیم کی زبانوں کو کیا ہو گیا تھا جب آپ کا کلبھوشن یادو گرفتار تھا؟ آج تک نواز شریف صاحب نے کلبھوشن پہ ایک لفظ نہیں بولا. تو یہاں پہ پھر کلیئر ہو جاتا ہے کہ there are people with agendas and we are here to fight them out because we are not doing it for ourselves. کاشف صاحب, عمران خان and his team, میں فخر کرتا ہوں عمران کا سپاہی ہوں, we are doing it for Pakistan. We are fighting the fight of Pakistan. ٹھیک, لیکن یہ آف کورس آپ کا پولیٹیکل اوپینین بھی ہے اور آپ کی پوزیشن بھی ہے. ان شارٹ 2 جملوں میں 3 مجھے اس کا جواب, غلط ہوا جو ہوا جرنلسٹک ایتھکس کے حساب سے؟ بالکل, بیسک جرنلسٹک ایتھکس جو آپ نے ایک ورژن لینا ہوتا ہے, دوسرا پوائنٹ آف ویو لینا ہوتا ہے, کنفرم کرنا ہوتا ہے, they were not followed, ڈائیورژن کے لیے. اور اگر کوئک کویسچن کروں, میں پولیٹیکل سائڈ پہ جانا چاہوں گا, اگر شادی ہو گئی ہوتی تب اس طرح کی کوریج ٹھیک تھی؟ تب یہ کوریج ہو سکتی تھی. بخاری صاحب, کاشف ایک منٹ پلیز, عباسی اپنا بخاری صاحب ایک مجھے یہ بتائیں, دیکھیں عمران خان تو 40 سال سے سیلیبریٹی ہیں, وہ تو ان کو تو چلو عادت ہے یہ چیزیں, ہی کین فیس دیم. مجھے ایک چیز ہر وہ جرنلسٹ بتائے, یہ جس خاتون کے بارے میں آج خبریں چلی, ایک منٹ, بالکل, اگر وہ آپ کی بہن ہوگی آپ چلائیں گے یہ خبر؟ بہت اچھا نقطہ اٹھایا, معافی چاہتا میں نے یہ نقطہ مس کر دیا. بخاری صاحب, اصل مسئلہ, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میں اگر اپنی طرف سے ایک اپنی وضاحت بھی کر دوں میڈیا کی طرف سے, کہ نہ صرف مسئلہ یہ نہیں کہ خبر چلائے گی, بلکہ کسی اور خاتون کی اس طرح میرا خیال ہے جگہ سائی, یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. اگر آپ کے پاس خبر تھی بھی, اس کا نام آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا, اس کا آپ کو تعلق اور خاندان نہیں بتانا چاہیے کہ آبویس ہو جائے ساروں کو کہ یہ خاتون ہے. آپ اپنی خبر کرتے, جب کنفرم ہوتا تو اس کو مزید آگے بڑھا لیتے. جی بخاری صاحب, کوئک رسپانس. میری صرف تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ یہ باتیں جو آپ نے کہی ہیں بالکل ٹھیک ہیں کہ کسی خاتون کا نام لینے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچنا اور کنفرم کرنا چاہیے. لیکن ایک بات جو علی امن صاحب سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پبلک فگرز ہوتے ہیں نا, جو اتنے بڑے اسٹالورٹس ہوتے ہیں پالیٹکس کے, دے آر ناٹ اے پرائیویٹ پراپرٹی, دے آر اے میونسپل پراپرٹی. ان کا ہر ایکٹ جو ہے وہ دیٹ از سبجیکٹ ٹو اسکروٹنی اینڈ سبجیکٹ ٹو میڈیا ٹرائل. یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اس میں کوئی اینگل نہیں ہے. جو اتنے بڑے قد کاٹ کا شخص ہوگا وہ میونسپل پراپرٹی ہوتا ہے, وہ قوم کی پراپرٹی ہے, اس کا ہر ایکٹ ڈسکس ہوگا, اس کے اوپر آپ جٹری نہ ہوں. ٹھیک, بٹ اگر یہ خبر درست ہوتی تو کیا اس کی یہ ٹریٹمنٹ درست ہوتی؟ اچھا سمی صاحب, کاشف بھائی مجھے تھوڑی سی اجازت دے دے. میرے محترم نہایت قابل سلیم بخاری صاحب نے کہا ہے تو میں بتاؤں کہ انہیں بھی پتا ہے کس شخصیت نے کتنی شادیاں کی, اور انہیں پتا ہے میں کس کا کہہ رہا ہوں. اور ایک اور بہت بہت بڑی اہم شخصیت پنجاب کی, بہت بڑی اہم شخصیت, ان کے گھر میں اتنے برے حالات ہیں کہ ڈائیورس پہ مسئلہ چلے گیا, لیکن میں نام نہیں لے رہا, ان کا خیال ہے میں ان کا دشمن ہوں. کیا ہم میڈیا اگر ایجنڈا نہیں ہے تو سب کے ساتھ ایک ہی طریقہ اپناتے ہیں؟ مجھے تو عمران خان کا میں اسپوکس مین نہیں ہوں بھائی, میں اس کی صفائی نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں ان کی بہنوں نے مجھے یہ بتایا ہے, اور میری انفارمیشن ہے کہ ابھی شادی نہیں کی, کل وہ کر دیں گے تو ہم بھی کہیں گے شادی کر دیا. لیکن کیا میڈیا موجودہ حکمرانوں نے, آج بھی ان کے گھر لڑائی ہوئی ہے میاں بیوی کی, تو یہ دے رہا کوئی میڈیا جرت کرے اتنی ڈائیورس کی چل رہا ہے, اس کے گھر کے باہر میں بتا دوں 70 سے زیادہ پولیس ملازم کھڑے ہیں, اور بھی نشانی دوں, پھر ان کا قد بھی چھوٹا سا ہے, اور بھی نشانی دوں, رکن اسمبلی بھی ہیں, اور بھی نشانی دوں, برہنے سے نام آ جائے گا ان کے چلائے ہیں خبر. پچھلے دنوں میں سلمان شہباز کو بوتل ماری گئی محفل میں, 9 ٹانکے 13 ٹانکے لگے. خبر کرے کاشف صاحب, ہمیں آزادی ہے صحافت بتانے دیں. اب میں نہیں ہوں, 13 ٹانکے لگے, کتنے ٹی ویوں نے خبریں چلائی, کتنی اخباروں نے خبریں چلائی. 10 سیکنڈ کی مجھے اجازت دیں. اس کا مطلب ہے ہم سلیکٹڈ انصاف کرتے ہیں, صحافت آزاد ہے لیکن چند لوگوں کے لیے, باقی قید ہے چند محلات کے لیے. سر پہلے تو بخاری صاحب سے بڑے ادب سے
میں نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کو کرٹیسائز نہ کریں, کوشچن نہ کریں, لیکن سچی بات پہ کریں. جب ایک چیز بنا کے باقاعدہ پروجیکٹ اور پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے, وہ گوبل جس طرح ہٹلر کے لیے کرتا تھا, وہ پھر کوسچنیبل. اور اس میں ایک اور چیز, صرف خان صاحب تو نہیں ہے نا, وہ خاتون کی بات جو آتی ہے اس کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے, ایک سوال. اور دوسری بات دیکھیں, میری ریکویسٹ ہوگی کہ جہاں ہم یہ کر رہے ہیں, اگر کسی نے شادیاں کی ہیں, that is none of our business. اگر نون میں سوال یہی ہے نا, بھٹی صاحب کا نقطہ یہ ہے کہ اگر ان کی شادیاں کسی کا بزنس نہیں ہے تو پھر ان کی شادیاں بھی کسی کا بزنس نہیں. بالکل. تو میں یہ کہتا ہوں سیاست میں یہ کہتا ہوں, اس پہ میں ختم کرتا ہوں, بڑے ادب کے ساتھ, بڑی مازے کے ساتھ میری بہن بیٹھی ہیں, وہ بات کرنا چاہیں گی. سیاست میں لوگوں کے گھروں تک جانا چھوڑ دیں, ورنہ گھر پر سب ذاتیات پر, گھر پر سب کے ہیں, ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے کنسنسس تو ہے اس بات پر. شرمیلا فاروقی صاحب کو کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں پولیٹیکل اس پہ آنا چاہ رہا ہوں, آپ اس پہ اگر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں. یہ اور یہ اے آر وائی نے ویسے یہ خبر نہیں چلائی سارا دن, مجھے لندن سے میسیجز آتے رہے کہ جناب آپ کا چینل خاموش کیوں ہے. بہتر تھا خاموش تھا, ہمارے پاس شاید خبر نہیں تھی, اور خبر نہیں ہے ہی نہیں تو خبر ہونی کہاں سے تھی. جی شرمیلا فاروقی صاحب. شکریہ کاشف صاحب. دیکھیے پہلی بات تو میں اس بات پہ ایگری نہیں کرتی کہ یہ کوئی ڈائیورژن تھی یا کوئی پروپیگنڈا تھا. عمران خان صاحب نے دوسری شادی بھی کری, ان کا رائٹ تھا, بالکل ان کو کرنا چاہیے. لیکن بخاری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب وہ شادی کر رہے تھے اس وقت بھی بڑی فورسفل ڈینائل آئی, اور جب وہ علیحدگی ہو رہی تھی اس وقت بھی بڑی فورسفل ڈینائل آئی. تو ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا کہ جی شاید وہ تیسری بھی کرے. پھر جو عمران خان صاحب خود ڈینائی کر رہے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کی, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جب کروں گا تو میں بڑے دھوم دھام سے کروں گا اور سب کو بتاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیسری شادی کے لیے تیار ہے, ہونا چاہیے, تیسری بھی کریں, چوتھی بھی کریں, ان کی زندگی ہے, ہمارا ان سے کوئی ایسا لینا دینا ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک پولیٹیشین یا کوئی اور سیلیبریٹی جس کا تعلق فلم سے ہو, کسی چیز سے ہو, اس کی زندگی میں سب لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے, اینڈ اٹ از اوپن فار اسکروٹنی, اٹ از اوپن فار کرٹیسزم, اٹ کمز ود دا پیکج. دیکھیے میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل لیتی ہوں. پچھلے دنوں کی بات ہے, چند روز قبل عمران خان صاحب کی جو بہن ہے, انہوں نے کہا کہ جی وہ میں لاہور جا رہی تھی تو مریم نواز شریف کی پروٹوکول نے مجھے روکا اور میرے ساتھ بدتمیزی کی. سارے چینل دن بھر یہی ہوتا رہا, 2-2.5 گھنٹے تو میں نے دیکھا نا کہ جی مریم نواز مریم نواز مریم نواز. میرا کوئی سمپتیز نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ, لیکن مجھے بتائیے کہ جب وہ بات غلط نکلی اور وہ اسلام آباد میں تھی تو کس چینل نے یا شرمیلا فاروقی صاحب تھوڑا سا اگر اجازت دیں میں اس کو کلیریفائی کر دوں. دیکھیں ایک چیز ہے جو ہم بتا رہے ہیں, ہم ذمہ داری لے کر سن لیجیے گا, میں ذمہ داری لے کر خبر دے رہا ہوں. دیکھیں کاشف صاحب, آپ کی بات سننے میں ذرا دونوں کا فرق آپ کو بتا دوں. ایک میں ذمہ داری لے کے خبر دے رہا ہوں, ایک علی محمد خان صاحب ایک بیان دے رہے ہیں, میں اس بیان کو چلا رہا ہوں, یا عمران خان صاحب کی ہمشیرہ یا بہن جو بیان دے رہی ہیں ہم اس کو چلا رہے ہیں, یا عمران خان صاحب ٹویٹ کر, دونوں میں فرق کریں. ہم نے ایک جگہ ہم صرف, لیکن کاشف صاحب جرنلسٹک ایتھکس یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ خود بھی تصدیق کریں. ٹھیک ہے, آج بھی یہ خبریں چلتی رہی, میں ابھی بھی چینلز پہ دیکھ رہی تھی کہ باقاعدہ اگر ہم تصدیق کرنے پہ آگے نا تو آپ کی پارٹی کے 1000 میں سے کوئی 4-5 ہی بیان چلیں گے جناب. پھر منسٹر کے بیان کیسے چلیں گے, آپ کی پارٹی لیڈر کے بیان کس لیے مانگے؟ اگر آپ نہیں دیکھیں کاشف صاحب, میرا خیال ہے کہ لیٹس بی فیئر ٹو ایوری بڈی. اگر ہم جرنلسٹک ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو لیٹس بی فیئر ٹو, پھر آپ ہر چیز نہیں, میں پھر فیئر بات کر رہا ہوں. آج کائرہ صاحب کا بیان کشمیر سے آیا کہ کشمیر کی حکومت کیا ذرا یہ کر رہے ہیں, اب مجھے پہلے اس کو کنفرم کرنا ہوگا چلانے ریس سے نکل آئے. نہیں بالکل کریں, کیوں نہیں کریں, جرنلسٹک ایتھکس تو یہی بات کرتے ہیں نا, یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. میری بات سنیں, آپ دو پبلک آفیشلز کی, اور بھائی آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. برائے مہربانی دونوں میں فرق کر لیں. میری دی ہوئی خبر اور آپ کا دیا ہوا بیان دو مختلف چیزیں ہیں. آپ کا دیا ہوا بیان آپ کے نام سے چلتا ہے, میری دی ہوئی خبر میرے نام سے وہی بات ہے نا. میرے چینل یا میرے اخبار کی نام سے چلتی ہے. عمران خان صاحب نے پہلے بھی بیان دیا کہ میری شادی نہیں ہو رہی, ہو گئی نا اس کے چند دنوں بعد. پھر یہ بھی بیان آیا کہ جی میری علیحدگی نہیں ہو رہی. دیکھیں زرداری صاحب کے بارے میں ایک خاتون آئی تھی امریکہ سے, بڑی بیان بازی ہوئی تھی, اور اس کو کتنی انڈیو کوریج ملی, اس کو تو اچھی پھر تو ٹھیک ملی نا, کوریج ملی نا, 1-to-1 انٹرویوز ہوئے نا اس کے ساتھ. قضیہ حل ہو جائے گا چھوٹی سی بات سے. غلط ہوا نا, دیکھیے غلط ہوا, جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, مجھے بریک لینے. میری پارٹی کے لوگ, چھوٹی سی کسی اور کی پارٹی کے لوگ. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں,
میں بالکل یہ ڈینائی نہیں کر رہا. آپ عمران خان کی کسی کی کو بھی کوشچن کریں, بار جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کو اچھالا جاتا ہے. لیکن مجھے صرف اتنا بتائیں, عمران خان کے ساتھ بغض معاویہ میں آپ لوگوں نے, جس نے پیپلز پارٹی نے, ہم نے گناہ کیا ہے, ہم کوشچن کرتے ہیں آپ کی حکومتوں کو, ہمیں بھی کریں. چھوٹا سا مجھے یہ بتائیں, جو بھی عمران خان کے ساتھ آپ نے کیا چلو اچھا کیا, آپ بھی ایک خاتون ہیں وہ بھی ایک خاتون تھی, ان کے ساتھ انصاف ہوا آج؟ آپ بالکل درست بات. وہ خاتون کے ساتھ بات, مرد تو پھر اس ملک میں بہت کچھ سہ سکتے ہیں, سہ مطلب بہت کچھ چھاتی تان کے لے سکتے ہیں, پر خاتون کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کا دھیان ہمیں رکھنا چاہیے تھا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو بینرز لگ رہے ہیں راحیل شریف صاحب کے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اعتزاز حسین صاحب کہتے ہیں حکومتی سازش ہے. اب جس طرح بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی پروپیگنڈا ہے, وہ بھی ایک حکومتی سازش ہے. لیٹس سی ہمارے پینلسٹ اس پہ کیا کہتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے. ویلکم بیک ناظرین. کچھ بینرز لگے ہیں سڑکوں پر, اور ان کی وجہ سے بہت سی بحث شروع ہو گئی اس ملک میں. جانے کی باتیں ہوئی پرانی, خدا کے لیے اب آ جاؤ. یہ پہلے کیمپین تھی ایکسٹینشن کے لیے, اب تو اس سے بھی 2 قدم آگے چلی گئی ہے کیمپین. کیوں کیا گیا؟ اعتزاز حسین صاحب کا خیال ہے کہ یہ حکومتی سازش ہے, یا حکومت کی ایک اور روش ہے کہ جو پینما لیکس پر ماحول بنا ہے اس کو ذرا مزید خراب کیا جائے. جمہوریت کو خطرہ ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور حکومت کا یہ تاثر بھی ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے. اس طرح کے پوسٹر سے وہ تاثر بھی مزید زور پکڑے گا. ایک تو ورژن یہ کہ حکومت نے خود کیا ہے, ایز ارشد پٹس اٹ, انادر پروپیگنڈا مشین کا یہ کام ہے کہ ڈائیورٹ کریں ٹینشن. آج سب پروگرام انہی چیزوں پہ, بحث اس چیز پر چلی گئی. میں بٹی صاحب سے شروع کرتا ہوں. ارشد کم ٹو دی اسٹوڈیوز ٹو یو. بٹی صاحب, کس نے کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے, کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ گزارش یہ ہے, میں نام نہیں لوں گا, جس نے کیا سب کو پتا ہے. کس کو فائدہ ہوگا کہ پاناما لیک سے ایشو ہٹ جائے؟ دیکھیں گلیوں میں سٹریٹ لائٹ پہ بینر لگانے سے کبھی مارشاءاللہ نہیں لگتے. مارشاءاللہ اس وقت ماضی بتاتی ہے کہ جب آپ کی حکومت مفلوج ہو جائے. حکومت نہیں سر, حکومت مفلوج ہوگی. بٹی صاحب تو حکومت کی نئے الیکشن ہوں گے, نئی حکومت آئے گی, اس سے بھی مارشل لا نہیں لگتے. نہیں میرے محترم, میں مارشاءاللہ کا تو خدا نہ ہنسا میں تو لیکن گزارش یہ ہے, کچھ ایشو بنائے جاتے ہیں اصل ایشو سے ڈی ٹریک کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. جس کی طرف سے لگایا گیا ہے بینر, اس کے اخبار کو دیکھو اتنے دیے گئے ہیں. جو یہ آج کل پروپیگنڈا کی مشین بن رہی ہے, ان کی ٹوٹل روزانہ اخبار چھپتا ہے 1500, اور 1,65,000 کی اے بی سی کے حساب سے ان کو اشتہارات مل رہے ہیں. دیکھیں کرپشن حرام ہی ہے. اگر یہ توفتاً دے دو یا رشوت کے طور پر دو تو وہ غلط ہی ہے. گزارش ہے, اگر آپ نے ایکسٹینشن دینی کس نے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے, وہ ایک دفعہ کھل کے آئے, آگے کرے بھئی میں ایکسٹینشن نہیں دوں گا, 3 سال کے لیے ہے, 3 سال کے لیے آئے ہیں, چلیں گے. اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے بٹی صاحب؟ یہ آئینی قانونی طریقہ ہے. پرائم منسٹر کو یہ بار بار بتانے کی ضرورت ہے. میں آج کسی کا ایک بڑا سینئر جرنلسٹ کا, سنیے گا ذرا سر, آج میں ایک جرنلسٹ کا بڑا بیان پڑھ رہا تھا, اخبار میں فرنٹ پیج میں لگا تھا کہ جس طرح آرمی چیف نے پہلے کہا تھا کہ میں چلا جاؤں گا, دوبارہ ضرورت پڑ گئی. کیوں ضرورت؟ ہم خود ہی ایشو بناتے ہیں, خود ہی اس پہ بحث شروع کرا دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں آؤ دوبارہ پہ. اور اگر بینر لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عمران کی شادی جو ذاتی مسئلہ ہے, ایشو وہ چیز ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پہلے جھوٹ بولا, تو کچھ لوگ 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے گئے, اور انہوں نے کہا مدینے میں بیٹھ کے کہا کہ ہم نے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا. بھائی ہم نے تو ان کا بھی بیان دیا. جرنلسٹ پارٹی تھوڑا, گزارش یہ ہے, جب آپ کے پاس کارکردگی کچھ نہ ہو اور آپ نے بہتر نہ کیا اور لوگوں کو بتانے کے لیے نہ کچھ ہو, تو پھر آپ اپنے مخالفین کی کردار کشی پہ اتنی ہی محنت کر لیتے ہیں جتنی آپ نے اچھائی کی ہو. اب میری گزارش یہ ہے, آپ کو نہیں پتا یہ پاناما لیک کا ایشو کس کے خلاف ہے؟ نہ میں نے بنایا نہ آپ نے بنایا. ٹی او آرز کے لیے 2 مہینے آپ نے گزار دیے. کیا پاکستان 1947 سے بنا ہے؟ ادھر ایان علی تو منی لانڈرنگ میں 4 مہینے اندر رہتی ہے, ادھر تو باقی آپ کے پرائم منسٹر پہ الزام لگے تو ٹی او آر ہی نہیں بنتے. یار کیسا ملک ہے کہ کرپشن سیکڑوں میں اربوں روپے کماؤ اور انصاف لینے کے لیے 50 سال لگ جائیں.
درست جب اس قسم کا قیاس ہو، آپ کا ادارے ختم ہو گئے ہو، مفلوج ہو گئے ہو، لنگڑے لولے ہو گئے ہو، تو پھر یاد رکھنا افواہیں بھی آتی ہیں، لوگ ریومرز بھی پھیلاتے ہیں اور بددلی بھی پھیلتی ہے۔ دوسری ہماری محترمہ ابھی شرمیلا فرموڑی کہہ رہی تھی ٹھیک ہے، تو ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ صرف محترم ہردل عزیز آصف علی زرداری صاحب پاکستان کیوں نہیں تشریف لا رہے؟ چلے میں ان سے یہ شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ ہی کے پاس آ رہا تھا، اعتزاز احسن صاحب نے جو کہا کہ اس کے پیچھے حکومت ہے، یہ خبر ہے آپ کی پارٹی کے پاس کہ حکومت یہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں کاشف صاحب، ریلی میں اعتزاز احسن صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں، مے بی ان کا ایک پرسنل اوپینین ہو، لیکن حتمی طور پہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ دیکھیے ابھی بات ہوئی عمران خان صاحب کی شادی کی یا مریم نواز کے حوالے سے جو خبریں یا اور دیگر خبریں، نتھنگ از جسٹیفائبل۔ جو میں نے پہلے آپ سے ایک بات کہی کہ بغیر تصدیق کے اگر آپ جرنلسٹک ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو بغیر تصدیق کے آپ پھر کوئی بھی خبر نہ چلائیں، irrelevant۔ اب آپ پھر چھوڑ دینا یہ سب سے پہلے خبر اس چینل پہ اس کی ریس چھوڑ دیں، ریٹنگز کی ریس چھوڑ دیں، پھر آپ پیور جرنلسٹک ایتھکس کے اوپر کام کریں اور پیورلی پروفیشنل کام کریں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلاول بینر چینل بھٹو صاحب اگر نواز شریف صاحب پر کوئی الزام لگائیں، پہلے ہم اس کی تصدیق کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ ہم نے یہ خبر چلانی ہے یا نہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نواز شریف صاحب مودی کے یار ہیں، تو وہ بھی یا غلط ہے۔ کرپشن کے سردار کو ایک دیکھیے، دھکا اور دو، دیکھیے۔ تو پہلے ہم یہ چیک کریں کہ کرپشن کے سردار دیکھیے، ہیں یا نہیں ہیں، نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ کیا کرنا ہے۔ اس کا دیکھیے۔ خبر میری ثابت ہوتی ہے، اب کرپشن کا سردار نہیں، میں کیسے میری ڈیفائن بات کروں گا؟ سنیں۔ میرے لیے ایک بڑا ڈیلیما یہ بن جائے گا کہ دیکھیے، کرپشن کا سردار ہوتا کیا ہے، اس کے سر پہ پگ ہوتی اگر ہے، اس کہیں کے نہ سر کے اوپر کہیں- ہیلمٹ بنا ہوتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے کہا، سوال آپ کے لیڈر نے کہا ہم ایز اٹ از رپورٹ کر دیتے ہیں۔ نہیں، آپ نے اتنے سوال مجھ سے پوچھا، جواب آپ نے خود ہی دے دیا، مجھے جواب تو دینے دیں۔ دیکھیے میں تو آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی بھی لیڈر، میرا لیڈر ہو، کسی اور کا لیڈر ہو، کوئی بھی یہ بات کرتا ہے، کریں، تصدیق کریں نا۔ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کا ایک حلفیہ بیان تو ہے نا منی لانڈرنگ کے حوالے سے، ہے نا۔ عمران خان صاحب کی بہت ساری ایشو، اب وہ خود کہتے ہیں کہ جی میرے بھی آف شور اکاؤنٹس ہیں، کہتے ہیں نا۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں ایشوز ہیں، یہاں آپ سیاست دانوں کی صرف بات نہ کریں، یہاں پر تو پھر آپ ہر طبقے سے لوگ اٹھا لیں نا، بزنس مین اٹھا لیں جو ٹیکس ایویژن کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے ماضی میں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب رہ چکے ہیں، جس کو ہم کہتے تھے کہ جی وہ سیاست میں آئیں گے، آج آ گئے نا سیاست میں، آج مقاصد سامنے آ گئے آپ کے۔ لیکن آپ ایشو سے بہت ساری ڈائیورژن چیزیں ہیں۔ یہ تو پاکستان کے نہیں، میں ایشو تھوڑا سے one sided ڈائیورژن ہو نہیں رہا ہے، کر رہی۔ دیکھیں، دیکھیے one sided ہو رہا ہے، میں آپ کی سائڈ پہ جا رہا تھا۔ دیکھیے بولنے کی عادت زیادہ ہو گئی۔ راہیل شریف، نہیں ان کے ساتھ one sided نہیں، میڈیا کے ساتھ۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بڑی آئیڈیلسٹک انوائرمنٹ میں ایسے ہو نہیں سکتا نا۔ آئیڈیلسٹک اگر آپ ہولسٹکلی اس کو دیکھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا ایسی ہو، ہم چاہتے ہیں جوڈیشری ایسی ہو، ہم چاہتے ہیں سیاستدان سارے پاک اور صاف ہو، لیکن ایسے ہوتا نہیں نا، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کم از کم جو ہم سے غلطی ہوتی ہے سامنے بیٹھ خود آپس میں اس پر بحث کرتے ہیں۔ جو اچھی بات تھوڑا سا مسئلہ ہم سیاستدانوں میں بھی ہے۔ دیکھیے ابھی میرے بھائی نے سارا اگر آپ دوش جو ہے میڈیا کو دیں گے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ایک شخص نے کہا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، پھر وہ رفیق حریری والا واقعہ یاد ہے کہ وہ کاغذ نکل کے اس نے لہرایا 10 سال کا معاہدہ۔ ایک شخص نے کہا کوئی سر محل نہیں ہے، ایک شخص نے کہا کوئی نیکلس نہیں ہے، پھر جا کے عدالتوں میں سارا ثابت ہو گیا سر محل آج ہے کہ نہیں ہے، کس کی پراپرٹی ہے۔ تو میڈیا نے اگر رپورٹ کیا ہے، لیکن سارا دوش میڈیا کا بھی نہیں ہے، ہم سیاست دانوں کو بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر آپ کا سر محل ہے تو یہ سر محل کوئی آپ مطلب انگوٹھی تو نہیں ہے کہ چھپا دو گے۔ سر محل ایک بہت بڑی جگہ ہے جو وہاں پہ موجود ہے، اینڈ اٹ از پرووڈ۔ سر محل پروو ہو گیا کہ وہ زرداری خاندان کا تھا۔ انڈائریکٹ اونرشپ ایک چھوٹا سا پوائنٹ، پبلک فگرز ہوتے میڈیا ہیں۔ کا اس لیے اگین لیٹ می کلیئر، اس لیے بحث ہو رہی ہے اس پر کہ کئی مجھے ایسا لگا کہ تردیدیں آنے کے باوجود بھی چینلز نے اس پہ پیچھے نہیں ہٹے اور وہ خبر چلتی رہی، حالانکہ تردید کے بعد پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ میں سمپل ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں، پبلک فگرز اور پبلک آفیشلز کے جو بیانات ہیں وہ میڈیا کو چلانے کا پورا حق ہے، اس پہ سپریم کورٹ کی رولنگز موجود ہیں، ہائی کورٹس کی رولنگز موجود ہیں۔ پبلک فگرز اور پبلک آفیشلز، اونرز پھر پبلک آفیشل اور پبلک فگر پہ ہوتا ہے اس بیان کا، اور وہ خبر کے طور پہ ان کے اوپر ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ طریقہ چلتا ہے۔ میں یہی کہتا کہ میں اپنی خبر کا ذمہ دار ہوں، میں آصف زرداری صاحب کے، بلاول صاحب کے، عمران خان صاحب کے یا نواز شریف صاحب کے بیان کا ذمہ دار نہیں ہوں، ان کے بیان کی ذمہ دار وہ خود ہی ہیں۔ بخاری صاحب اگین کمنگ بیک ٹو یہ پوسٹرز، ارشد میں واپس آؤں گا آپ کے پاس اس سوال کے ساتھ کہ کیا ہے
آپ کو کیا لگتا ہے بخاری صاحب یہ کون کر رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ دیکھیے کاشف, اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیا گدر سنگھی استعمال کیا مجھے یہ تو نہیں پتا, لیکن فوج کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات سیدھے کر لیے ہیں. یہ آپ کو شاید اس وقت آپ اسے ایکسپٹ بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں, لیکن میں میری خبر اس سے الٹ ہے تھوڑی سی, لیکن شاید آپ کی خبر ٹھیک, میری خبر سے تھوڑی سی. جی میں عرض کر دیتا ہوں. اس لیے کہ اگر تو ایکسٹینشن کا ایشو سیریس ہے تو وہ کوئی خرابی نہیں ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور خود نواز شریف صاحب سلور پلیٹر پہ رکھ کے لے جا کے ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے پر آمادہ ہیں, آمادگی کا اظہار کر چکے ہیں, اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہے کہ نہیں لینی ہے, اس کے بارے میں جو اشارے میرے پاس ہیں وہ بڑے غلط تھے. انہیں 10 مہینے پہلے یہ کہنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں تو ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, میں نہیں لوں گا. وہ تو مجھے لگتا ہے ایسا تھا جیسے یاد دہانی کرائی گئی کہ بھائی کہ اس ایشو کے بارے میں بھی آپ سوچ لیں, بڑا ٹائم کم رہ گیا ہے. اب بڑا غلط طریقہ تھا ویسے یہ کہنا کہ میں چاہیے یاد رکھنا سب. میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی کاشف اسی طرف آ رہا ہوں. یہ جو بینر لگائے گئے ہیں مجھے لگتا ہے یہ کوشش ہے کہ یہ اس انڈرسٹینڈنگ کو یا اس ریلیشن شپ کو ڈسرپٹ کیا جائے. کس کے فائدے میں ہے کس کے فائدے میں نہیں ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا, لیکن فوج کی طرف سے جو 2 باتیں نہیں ہوئی ہیں وہ پریشان کن ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ پوسٹر لگے ہیں, اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ کسی فوجی کا نہیں ہے. وہ جو باجوہ صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ جو ہر وقت 2 بندوں کی بھی خبر کوئی ہو تو اس کے اوپر ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں, ان کی پریس ریلیز بھی آ جاتی ہے, وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں جو بڑی پر اسرار ہے میرے نزدیک. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک وین دکھائی جا رہی ہے جس کی گرین نمبر پلیٹ ہے, یہ اس بات کا قطعی ثبوت نہیں ہے کہ یہ حکومت کروا رہی ہے. اس لیے کہ اگر حکومت کروائے گی تو وہ میرے خیال سے اتنے ایڈیٹ تو نہیں ہوں گے کہ اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ بھیج کے اس کے اوپر جا کے پوسٹر لگوائیں گے. تو یہ بھی کوئی منور کر رہا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اس کو بھی صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مین فوکس جو ہے اس کو شفٹ کرنے کے لیے پاناما والا جو ایشو ہے اس کو شفٹ کرنے کے لیے ایک سر, لیکن یہ فائدہ کس کو ہے پاناما سے؟ اگر میں نے شفٹ دونوں کو 3-4 میجر پلیئرز ہیں اس وقت پاناما لیکس میں. حکومت جس کے اوپر پریشر ہے, سن لیجیے گا ذرا لوگوں کے لیے بھی نا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حکومت ہے جو پریشر میں ہے اس وقت. آج بھی میاں صاحب نے, آپ نے اخباروں میں بیان دیکھے ہوں گے, انہوں نے کہا کہ جی بات چیت کریں. دوسری اپوزیشن, تیسری فوج. فوج چاہتی ہے کہ پاناما سے توجہ ہٹے, اپوزیشن چاہتی ہے, حکومت چاہتی ہے. سر آپ نے کہا نا کسی کا فائدہ ہے اس چیز میں, کس کا فائدہ ہے؟ میرے خیال سے اس کا فائدہ الٹیمیٹلی نواز شریف کو پہنچے گا. جواب آ گیا, اس لیے کہ معاملہ جو ہے وہ مین فوکس سے ہٹ کے کسی اور طرف کو چل رہا ہے. دیٹ از واٹ دے وانٹ. گڈ ورک. جب یہ اپوزیشن جو ہے متحدہ اپوزیشن ٹی او آر کی میٹنگ میں, نہیں کنکلوژن نہیں ہے, یہ رائے ہے. اگین یہ ایک اور رائے ہے کہ شاید اس کا بینیفیشری جو بھی ہوگا وہ یہ کام کرے. ارشد کاشف, اس میں 2 چیزیں. ایک تو جتنے یہ بینرز لگے ہوئے ہیں, پیمفلٹ بھی چھپے ہیں, ان کے نیچے نمبر بھی لکھا ہوا ہے. ایک صاحب کا جو چھپے ہیں پیمفلٹ, اس پہ نام بھی باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے. حکومت کو اگر اتنا ہی اس پہ کنسرن ہے تو ان نمبرز کو ٹریک ڈاؤن کر کے ان صاحب سے پوچھ سکتے تھے. ٹیلی فون کال کر لو, وہ چیز چیک ہو سکتی تھی. حکومت کی طرف سے ایسا کوئی اسٹیپ ہمارے نالج میں ابھی تک نہیں آیا, اور اس کی شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. یہ بھی ایک اظہار ہے ایک بندے کے سینٹیمنٹس کا جس نے یہ پوسٹرز بنائے ہیں, جس میں نام بھی لکھا ہوا ہے, ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے. حکومت اس پہ کچھ اگر کرنا چاہتی تو جن شہروں میں لگے تھے جہاں آپ کی حکومت ہے, آپ اس پہ آرام سے ایکشن لے سکتے تھے, آپ یہ بینرز پوسٹرز ہٹوا سکتے تھے. آپ نے ایسا کام نہیں کیا. آرمی چیف کی تصویر پوسٹر ہٹوانا کیوں؟ پہلے بینرز نہیں ہٹے, کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بینرز لگے تھے, ہٹوائے گئے تھے سارے. کاشف صاحب ٹھیک کہہ رہے, اس میں 2-3 باتیں. دیکھیں میں بریک پہ جانا ہے مجھ کو, پھر بریک پہ واپسی. سر بٹی صاحب بریک سے واپسی پہ سر, صرف اس لیے کہ یہ ملک آئین, اور جیسے آپ سے بریک پہ بات ہوتی ہے, میری تو یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, یہ ملک چلے گا آئین اور قانون کے تحت. اگر آپ نے اجازت دی تو میں بات واضح کروں گا. آئین کے تحت چلے گا. آئین میں آئین کے تحت آف شور کمپنیاں بنانا بھی جائز ہے نا, اسی لیے تو یہ آئین میں نہیں چلتا بھائی, پاکستان میں آئین نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا؟ بٹی صاحب آپ غلط سمجھ رہے ہیں. آئین کے تحت آف شور کمپنیاں بنانا بالکل جائز ہے, کہیں لیگل نہیں ہے. بٹی صاحب 62-63 بٹی صاحب آئین ہے, غریب اور کمزور کے لیے ہے. 62-63 پہ پورا ہے.
بھٹی صاحب آپ نے آئین پڑھا نہیں اور اس میں آف شور کمپنیاں بنانا بھی جائز ہے. آئندہ سے اپنا ویو اور اوپینین دیتے ہوئے کہیں کہ کوئی غیر آئینی چیز ہے اس ملک میں, کیونکہ آئین نہیں ہے تو میں غیر آئینی بات کرتا ہوں, میں اس کے لیے سٹینڈ کرتا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا, آپ کو آئین کے ساتھ تو کھڑا ہونا ہے. آئین بلاول اس کی قیدی ہے, آئین مشرف اس کی قیدی تھی, آئین عوام کے لیے نہیں ہے. یہ چند حکمرانوں کی خواہش کے تابع ہے, غلام ہے ان کا. یہ ان اپنی مرضی سے گھماتے ہیں ہمیں بندر تماشا بنایا ہوا انہوں نے آئین کے نام پر. یہ بات آپ نے درست کی کہ آیت ہے کہا آئین کی عملداری نہیں ہے, لیکن ہماری جو لڑائی ہے بھٹی صاحب, چاہے وہ آپ ہوں, چاہے ارشد ہیں, چاہے بخاری صاحب ہیں, پولیٹیشنز کو باہر نکالتے ہوئے کہ آپ ظاہر آپ اپنی اپنی بات کرتے ہیں, یہ آئین کے لیے ہی ہے. اسی آئین کی سپریمیسی کی تو ہم بات کر رہے ہیں. یہ کہہ کے ہم ابزالو نہیں کر سکتے اپنی ذمہ داری کے, کیونکہ اس ملک میں آئین ہی نہیں. کاشف آئین نہیں بھی اگر اس پہ عمل درآمد کرتے کر رہے ہیں نا, جس میں آنیسٹی کی بات ہوتی ہے, اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے ہو گئے کدھر ہے رول آف لا جس کے آئین پاکستان بات کرتا ہے. اسی وجہ سے ارشد شریف صاحب آپ کے اور میرے چینل پہ بین لگا کہ ہم کہتے ہیں آئین اور قانون. بین نہیں لگا, بائیکاٹ کیا انہوں نے, کیونکہ ان کے پاس جوابات نہیں تھے. معافی چاہتا ہوں. اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں قانون کے مطابق چلے گا. قانون میں اگر آپ پر الزام لگا, آپ کو اپنے آپ کی اپنی صفائی دینی پڑے گی اور اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا جس سے ہر ایک کو گزرنا چاہیے. دیٹس وائی ہم آئین کی بات کر رہے ہیں نا, ہم اپنی خواہش کی اظہار تو نہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آج میاں صاحب ہیں اور کل عمران صاحب آئیں گے, ہم کہیں گے نہیں جی آپ آئین پہ, آپ کے اوپر الزام ہے, آپ بڑی مہربانی رہنے دیں. یہ آئین کی لڑائی ہے جو ہم سارے لڑتے ہیں, اور اسی لڑائی کو ہمیں لڑتے رہنا پڑے گا, اور یہ ملک آئین کے تحت جس حد تک چل سکے اس حد تک کوشش کرنی پڑے گی. بریک کے بعد مجھے یہ بتائیے گا, کیا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں, کیا یہ ہو پائے گا؟ یہ جو معاملات کو طے کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ کچھ یو وانٹڈ ٹو میک اے پوائنٹ دیکھیں اس انہی بیانس کے اوپر. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, کاشف صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آئین کی نظر میں ایک آدمی نے قتل کیا, استعمال ہوا, دوسرے نے منصوبہ بنایا, جب پھانسی کی سزا لگے گی یا صرف گولی چلانے والے کو لگے گی یا جس نے منصوبہ بھی بنایا اس کو بھی لگے گی؟ دونوں کو لگے گی. دیکھیں جب آپ نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا, اس کا مطلب ہے آپ ایک جرم کر چکے. اب وہ ہوا یا نہیں ہوا دوسری بات. مجھے ایک بات بتائیں, آئین میں آرٹیکل 6 ہے, یہ بات میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں آئین پہ عمل نہیں ہے, فلانا یہ وہ ہے. اگر آئین پہ عمل نہیں ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آئین کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں, اس پہ عمل کروانا ہے, اور ہم نے اور آپ نے کروانا ہے. ایک بات میں کلیئر کر دوں, پاکستان میں ڈکٹیٹرشپس کا زمانہ گزر چکا, چاہے جتنا بھی ہم کرپٹ ہیں, لیکن ہم ڈکٹیٹرشپ کو راستہ نہیں دیں گے. پاکستان کا مستقبل جمہوریت میں ہے. اب کیسی جمہوریت؟ وہ جمہوریت نہیں جو پاناما کی قیدی بن جائے, وہ جمہوریت نہیں جو سر محل میں جا کے دفن ہو جائے, وہ جمہوریت نہیں جب آپ کو پسند ہو بات ہو, اور جب اچکزئی صاحب بات کریں تو آپ خاموش ہو گنگ, جب آپ کلبھوشن یادو کی بات ہو یا کشمیر کی بات ہو تو آپ کو پھر بینر زیادہ ہیں. دیکھیں یہ بینر اگر لگے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کو میں سمجھتا ہوں بدنام کرنے کی کوشش ہے. فوج نے اگر ڈکٹیٹرشپ کی طرف جانا ہے, خدا نہ خواستہ, یا انہوں نے آئین توڑنا ہے, ان کو کوئی ضرورت نہیں بینرز کی. Who is doing this? Who is the beneficiary? سوال سلیم بخاری صاحب نے اٹھایا, جواب اس پروگرام میں مل گیا. اس کی بینیفیشری نہ فوج ہے نہ اپوزیشن. پاناما لیکس سے نظر ہٹنے کا فائدہ صرف حکومت کو ہے. جہاں تک آئین کا تعلق ہے, اس کی تردید آنی چاہیے, نہیں آنی چاہیے. آئین کا تعلق ہے, ایک چیز بتائیں مجھے, ایک چیز بتائیں کاشف صاحب, اگر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ اور اس ریڈ زون میں بھی یہ بینرز کو نہیں ہٹا سکتی, ان کی ریٹ پھر کوئی نہیں, ان کی پھر حکومت کوئی نہیں. ایک بات. اور دوسری بات, یہ بینرز لگانا کیا آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ ارشد صاحب یہ بینرز لگانا آرٹیکل 6, آرٹیکل آپ کو کانسٹیٹیوشن یہ بھی کہتا ہے کہ جناب فریڈم آف ایکسپریشن ہے, بندے نے لگائے ہیں, اس کے ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جناب وہ یہ سمجھتا ہے, اس کو اظہار کا حق نہیں ہے اس پہ. freedom of expression, یہ آپ آرٹیکل 19 ارشد شریف صاحب, آپ کو اجازت ہے غیر آئینی مطالبہ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کا مطالبہ ہے, اس کی خواہش ہے کہ جی رائس شریف اس کو پسند ہے, اس کی ایکسپیکٹیشنز ہے, وہ ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی کرنٹ لیڈرشپ سے کہ جناب جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے, ایک بندہ ڈیلیور کر رہا ہے, میری اس سے ایکسپیکٹیشن ہے, اس کا اظہار محبت اس نے ان پوسٹرز کو لگا کے کر دیا ہے, اس نے نمبر دیے, کوئی چھوٹ کے اس نے پوسٹر نہیں لگائے, اظہار بھی ہے اس نے اپنی محبت کا رائس شریف کے ساتھ. Don't do this.
کیا آرٹیکل 19 مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ آئین پاکستان کو مانتے ہیں لیکن اس میں وہ اظہار کی آزادی مجھے نہیں پسند ہے یہ سسٹم کر سکتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتا. آپ اس کو کسی کورٹ میں لے جائے وہاں پہ ایونچولی یہ فیصلہ آئے گا کہ جس میں اس نے اپنے آپ آئیڈینٹی نہیں چھپائی ہے. علی محمد صاحب بات کاٹنے سے آپ اپنا پوائنٹ ایمفسائز نہیں کر سکیں گے. آپ اپنا پوائنٹ لیٹ می گو ٹو بھٹی صاحب. سکیں گے. آپ دونوں بات میری کاٹ کے اپنی بات نہیں کر سکیں گے. آپ اپنی بات نہیں کر سکیں گے میری بات کاٹ کے. آپ بات نہیں کر سکیں گے میری بات کاٹ کے. اس کی اگر ایک بندے کا اظہار محبت ہے اور اس کا وہ پوائنٹ کیوں ہے. ایک منٹ میں اپنی بات کروں گا ادروائز یہ پروگرام نہیں چلے گا. 20 سیکنڈ میں سر میں نے آگے جانا نہیں نہیں پروگرام تو چل جائے گا. یہ جلسہ آرٹیکل 19 آپ کو کہتا ہے آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن جہاں پہ آئین پاکستان ہٹ ہوتا ہے وہاں کوئی آزادی نہیں ہے. ایبسلوٹ آزادی کہیں نہیں ہے. ایبسلوٹ آزادی کہیں نہیں. آپ انٹرونشن کی بات کر رہے ہو. اظہار محبت نہیں ہے. آپ آئین توڑنے کی دعوت دے رہے ہو. حکومت کیا بات کر رہے ہو آپ؟ پھر آپ اس آئین کو پھاڑ کے پھینک دو. اگر آپ آئین کو توڑنے کی اگر آپ آئین کو توڑنے کی دعوت دے رہے ہو آپ آئین کو توڑنے کی دعوت دے رہے ہو. پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے ٹیک اوور کی حمایت کر رہے ہیں آزادی رائے کی رائے کی بات کر رہا ہوں. میں آزادی رائے کی بات کر رہا ہوں. آرٹیکل 6 پہ ان پہ لگنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ محمد صاحب پہ لگنا چاہیے جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا. محمد صاحب پہ لگنا چاہیے جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا. بھٹی صاحب دھرنے میں نہیں تھے. آپ دھرنے میں نہیں تھے. آگیا سر دھرنے میں نہیں تھے. نقطہ آگیا سر. ایک تو نقطہ آگیا سر. ڈینائل I've heard you, sir. Your point is taken. I have to close the program. Bhatti sahab, Bhatti sahab. میں freedom of expression کی بات کر رہا ہوں. آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں. سر بس آپ کا آ گیا, آپ کا بھی آ گیا. He says ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, میرا بھی خیال ہے کہ مکمل آزادی کہیں نہیں ہے, نہ لندن میں نہ امریکہ میں نہ پاکستان میں جس کی اجازت دیں گے. بھٹی صاحب میں اچھا ایک تو احمد صاحب غالباً وکیل ہے مجھے لگتا ہے, پہلے تو جا کے آئین پڑھ لیں آئین کا کیا کیا. میں کل آ رہا ہوں, پہلے تو میں یہ انہیں ثابت کروں گا پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اور آئین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں, میں کل اسلام آباد آ رہا ہوں. دوسری گزارش یہ ہے حملہ نہیں کیا ادارے پارلیمنٹ پہ کسی نے حملہ نہیں کیا. سر سننے دیں لوگوں کو, باقیوں کا جی بھٹی صاحب. کاشف صاحب بھٹی صاحب کاشف صاحب مجھے 1 منٹ چاہیے. حکم. دیکھیں گزارش یہ ہے ایکسٹینشن کس نے دینی ہے کس نے لینی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, لیکن اگر ایکسٹینشن اس پہ ہو کہ تم لوٹا ہوا مال واپس نہ کرو, تم ملک کے خزانوں پہ سانپ بن کے ڈستے رہو, غریبوں کا خون چوستے رہو, لوگوں کو ایجوکیشن نہ دو, صحت نہ دو, انصاف نہ دو, تو ایکسٹینشن لینے والوں کے خلاف بھی پروٹیسٹ کریں گے اور دینے والوں کے خلاف بھی کریں گے. ہم کوئی ان کے آئین کے غلام نہیں ہے جو آئین ان کی خواہش ہے, ہم اس آئین کے غلام ہے جو آئین امپلیمنٹیشن کے لیے بنایا گیا ہے, ان کی خواہشوں کے لیے نہیں بنایا گیا. کمال ہے پناما لیگ کا فیصلہ کرو, دو صاحب کو بلاؤ, اینٹ سے اینٹ بجائے توڑنے کی بات نہ کریں, کو بھی زیادہ آئین کو توڑنے کو آئین پہ عمل نہیں ہے. بخاری صاحب عمل کر رہے ہیں, آئین کو ڈسٹ بن میں پھینکیں. دھرنے میں نہیں جانا چاہیے علی محمد صاحب کو. احتجاج ہم کریں گے, احتجاج ہم کریں گے, لیکن احتجاج ہمارا حق ہے. کیا ہم ٹیکور کی بات کر رہے ہیں نواز شریف جو کہ نہیں, کیا احتجاج میجورٹی کے ساتھ بیٹھے اس وقت, آپ کے میجورٹی کے ساتھ بیٹھے پیپل کے خلاف کے پھر احتجاج کرنے جا رہے ہیں, غیر آئینی کام کرنے جا رہے ہیں. آپ دونوں کا نقطہ نظر آ چکا ہے, آپ کو جواب دوں گا. آپ کا دونوں کا نقطہ نظر, آپ کا بھی نقطہ نظر آ چکا ہے. کیا پی ٹی آئی احتجاج ٹیکور کے لیے کر رہی ہے؟ بخاری صاحب پرائم منسٹر جس کے پاس میجورٹی ہے آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں کہ نواز شریف استعفیٰ دو. کیا آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں؟ آپ کی ڈیمانڈ ہے 10 دفعہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے نواز شریف استعفیٰ دو. آپ کے چیئرمین کی اسٹیٹمنٹ غیر آئینی ہے. استعفے کی ڈیمانڈ غیر آئینی نہیں ہے, آئین کو توڑنے کی جو آپ ڈیمانڈ کریں وہ غیر آئینی ہے. وہ آئین کے تحت الیکٹ ہوا ہے نا, کہ آئین کے معاورے آئین تو نہیں الیکٹ ہو کے آ گیا نواز شریف. ارشد صاحب پاکستان کا مستقبل جمہوریت میں ہے. جمہوریت سے بالکل ہے, کرپٹ جمہوریت میں نہیں ہے پاکستان. ٹھیک کریں ہمارے ساتھ, آ کے ٹھیک کریں. ہم دھرنے پہ آ رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں دھرنے پہ آپ کے ساتھ ہوں. لڑائی مت کریں برائے مہربانی, لوگوں کو سمجھنے دیں. I have to close the program. Unfortunately تھوڑا سا chaos میں پروگرام بند ہو رہا ہے, بٹ نقطہ نظر ساروں کے آپ کے سامنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.